الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 19۔ اس پارے پہ 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، سورۃ الفرقان کا بقیہ حصہ، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل۔ سورۃ فرقان مکی دور کے درمیانے حصے میں نازل ہوئی۔ اس میں جو مشرکین کی طرف سے اعتراضات ہیں جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تھے، ان کا رد کرنا اور ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات جو مزید تھے ان کے بھی جوابات دیے گئے ہیں۔ اور آخر میں اس صورت میں عباد الرحمن کی صفات اور 9 مسلم صحابہ اکرام کی تربیت کی گئی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تعارف۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی برکات کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ تبارک کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ مزید فرمایا بہت بابرکت ہے وہ کہ اگر چاہے تو تیرے لیے اس سے بہتر بنا دے ایسے باغات جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور تیرے لیے کئی محل بنا دے۔ اس کے بعد کا جو پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ قرآن مجید میں جس قدر علمی اور گہری معلومات ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان ایسا کلام بنائے۔ اس میں کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ کسی انسان کے لیے ان رازوں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو ان کا پہلا اعتراض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کا، کہ وہ اللہ کا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اس حوالے سے ان کے ذہنوں میں 3 باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک ایک کا جواب دیا۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ رسول عام انسانوں کی طرح کھاتا ہے، لہٰذا ایک عام انسان اللہ کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا ان کا اعتراض تھا کہ اس نبی کے ساتھ اللہ کے فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ اور تیسرا یہ اعتراض تھا کہ یہ اگر اللہ کا نمائندہ ہے تو اس کے پاس مال و دولت، دنیاوی عیش و عشرت کا سامان وافر مقدار میں ہونا چاہیے، جبکہ یہ تو ہم سے بھی غریب ہے، لہٰذا یہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، بس کوئی راستہ پا سکے گا، بہت برکت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر وہ چاہے تو ان تمہارے لیے کئی مال، کئی باغات نہروں والے بنا دے، محلوں کے محل بنا کے رکھ دے، لیکن یہ لوگ پھر بھی یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، ان کے لیے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ دوسرے اعتراض کا اللہ نے جواب دیا کہ اللہ نے جتنے بھی پہلے رسول بھیجے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، لہٰذا تم ان کی باتوں پر صبر کرو، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور تیسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ بلا شبہ وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، بہت بڑے سرکش ہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے نا، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوگی، اور اس دن مجرم کہتے پھریں گے کہ کاش ہمارے اور جہنم کے درمیان کوئی مضبوط آڑ ہو جائے، ہم بچ جائیں اس سے۔ ایسا ہو نہیں سکے گا۔ اس کے بعد کا جو پوائنٹ آتا ہے اس صورت میں وہ ہے قیامت کے دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے افسوس کریں گے۔ آج تکبر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، آج اللہ کے نبی کی تعلیمات سے منہ موڑنے والے، آج دین کو چھوٹا جاننے والے
اپنی عقل کے پیمانوں پر تولتے ہیں کہ کیا اس میں ان کا بھلا ہوگا، ان کی خواہش پوری ہوگی، اگر نہیں ہوتی تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کل قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے پر اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا اے کاش، افسوس کے مارے منہ میں لے لے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، کہیں گے میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تو راستہ اختیار کرتا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، میں اس کے راستے پہ نہ چلتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں نے اس کو کیوں اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، میں تو اس کو آئیڈیل بناتا تھا اور میں نے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا، اور اس میرے دوست نے، اس دنیاوی دار قسم کے لوگوں نے مجھے میری نصیحت سے گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد میرے پاس نصیحت آئی، اور شیطان ہمیشہ انسان کو چھوڑنے والا ہے، یہ اس کے الفاظ ہوں گے جو وہ قیامت میں بولے گا۔ اب اس پوائنٹ کے بعد اگلا پوائنٹ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، فرمایا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارشی ہیں، یقیناً ہیں، مقام محمود ملے گا انہیں، یقیناً ملے گا، یقیناً ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، ان کے حق میں جو ان کی امت کے گناہ گار سے لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے، اس امت کے وہ لوگ جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو دین اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بات نہیں کریں گے، ان کے خلاف بات کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وقال الرسول، اور کہیں گے یہ رسول، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے وہ کسی گمان میں نہ رہیں، کسی اس ظام میں اور خیال میں نہ رہیں کہ وہ پاس ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے اگلا پوائنٹ، قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں کیا گیا ہے۔ قرآن مجید 30 سالوں میں، کوئی 23 سالوں میں، ایگزیکٹ اس کی جو فگر آتی ہے وہ 22 سال 2 مہینے 22 دن ہے، لیکن ہم اس کو تقریباً کوئی 23 سال کہہ لیتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اس پر کافر اعتراض کرتے تھے قرآن پہلی کتابوں کی طرح ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہو گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، کافر جو اس سے مطلب لیتے تھے اس ٹائم، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بنا رہے ہیں اور لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی خواہش تھی کہ قرآن ایک بار سارا نازل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی وجوہات بیان کی ہیں۔ فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ قرآن ایک ہی بار نازل کیوں نہ کر دیا گیا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر کر پڑھا، اور آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم آپ کے حق میں اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں۔ یہ قرآن کے نازل ہونے میں اور قرآن پڑھنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ اترنے پہ، ان سب کے لیے بے حد اس میں حکمتیں اللہ نے یہاں پہ واضح کر دی ہیں۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتے ہیں دعوت اسلام، اور اسلام کی دعوت، دین کی دعوت دینا جہاد کبیر ہے۔ دشمن کے خلاف جہاد کا موقع کبھی ملتا ہے، اور دشمن کے خلاف لڑائی کرنے کی ہر شخص میں طاقت بھی نہیں ہوتی ہے، جبکہ ہر شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کو دعوت تو دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
دعوت اسلام کو جہاد اکبر قرار دیا ہے. فرمایا فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، تو کافروں کا کہنا مت مان اور ان کے ساتھ جہاد کر، اور بہت بڑا جہاد. اس لیے دعوت دینا ہر مسلمان پہ فرض ہے. کوئی بھی مسلمان اس وقت تک دنیا میں کامیاب اور اخروی عذاب سے نہیں بچ سکتا، نجات نہیں پا سکتا، جب تک وہ اپنے عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایمان و عمل کی دعوت نہیں دیتا. خود برائی سے بچنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرے. اس کے بعد کا پوائنٹ ہے عباد الرحمن کی صفات. سورۃ الفرقان کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے اخلاق، کردار ایک نقشے کی صورت میں عوام کے سامنے رکھے ہیں. اس سیرت و کردار کے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تیار ہوئے ہیں. اس کے برعکس وہ نمونہ اخلاق بھی دیکھیں جو عام عربوں میں پایا جاتا تھا اور جسے برقرار رکھنے کے لیے جاہلیت کے علمبردار ایڑی چوٹی کا زور لگا ہے. پھر خود فیصلہ کرو دونوں نمونوں میں سے کون سا نمونہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے. عباد الرحمن کیا ہے؟ اللہ کے بندے. اللہ اپنے بندوں کی صفات بتاتا ہے. واہ، قرآن میں نا بہت جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ صفات بیان کرتا ہے. جیسے ہم نے سورۃ المؤمنون کے شروع میں ایمان والوں کی صفتیں پڑھی، اسی طرح ہم نے جب سورہ بقرہ شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے تب جو ہے ایمان لانے والوں کی صفتیں بیان کی، تب بھی ایمان والوں کی صفتیں بیان کی. یہاں پر اللہ اپنے بندے جو ایمان لانے کے بعد صفات رکھتے ہیں ان کی تعریف بتا رہا ہے. سب سے پہلے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ بڑی نرمی سے چلتے ہیں. جب جاہل لوگ ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ الجھنے کے بجائے اچھے طریقے سے سلام کر کے نکل جاتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ عباد الرحمن بندے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. ان کی راتیں بسر ہو جاتی ہے، راتیں گزر جاتی ہے اس چیز میں، اللہ کے ساتھ بات کرتے، کلام کرتے، عبادت کرتے. اس کے بعد کی صفت آتی ہے کہ وہ عباد الرحمن ہیں جو ہر لمحے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہر وقت اپنے ساتھ شامل حال رکھتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. بے شک جہنم برے ٹھکانوں کی جگہ ہے اور بری جگہ ہے رکنے کے لیے، ہمیں اس سے بچا کے رکھ. اس کے بعد آتا ہے عباد الرحمن وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، یعنی نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں، نہ ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ درمیانہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں. پھر فرمایا عباد الرحمن تو وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں بناتے. پھر فرمایا میرے بندے عباد الرحمن تو وہ ہیں جو کسی جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے. پھر فرمایا میرے عباد الرحمن بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے، نہ آنکھ سے کرتے ہیں، نہ کان سے کرتے ہیں، نہ زبان سے ادائیگی سے کرتے ہیں، نہ گندی باتوں میں الجھتے ہیں، نہ اپنے قدموں کو اس چیز میں ملوث کرتے ہیں، نہ اپنے جسم کو ملوث کرتے ہیں، نہ اپنے خیالات کو ملوث کرتے ہیں، نہ اپنی تنہائی کو ملوث کرتے ہیں. پھر فرمایا میرے عباد الرحمن بندے وہ ہیں جو کسی جھوٹ میں بھی شریک نہیں ہوتے، جھوٹی باتوں میں نہیں الجھتے، نہ ہی جھوٹی باتوں کے حصے دار بنتے ہیں. پھر فرمایا میرے عباد الرحمن بندے وہ ہیں جب بے ہدہ کام کے پاس سے گزر ہو ان کا تو شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں. دنیاوی لغو باتیں ہوں، بے ہدہ باتیں ہوں، ایسی مجلسیں ہوں، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ایسے پروگرام ہوں، وہ اس میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتے، انگیج نہیں کرتے خود کو، شریفوں کی طرح سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی ذات کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے رب کو یہ بات پسند نہیں ہے. پھر فرمایا میرے عباد الرحمن بندے وہ ہیں جب انہیں اللہ کے رب کی آیات کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے تو
بڑے غور و فکر سے سنتے ہیں، گونگے بہرے نہیں بن جاتے، بلکہ وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ سے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے رب، ہمیں، ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اللہ نے فرمایا میرے ان عباد الرحمن بندوں کی جزا پتہ ہے کیا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ ان کے لیے جنت اور وہ جنت کی وہ جزا جو بالا خانے، اونچے اونچے محلات، ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا، اپنی ذات کو روکے رکھا، اور ان میں استقبال زندگی کی دعا ہے، اور ان کو سلام کیا جائے گا وہاں پر۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہم سورۃ الشعراء کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الشعراء مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی، جب اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں انکار کرتے اور طرح طرح کے بہانے تراشتے تھے۔ تو کبھی کہتے کہ آپ کوئی بڑی نشانی لے کر تو نہیں آئے ہیں، تو کبھی کہتے نعوذ باللہ یہ شاعر ہے، تو کبھی کہتے یہ کاہن ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارکہ یہ تھی کہ آپ انسانوں کو جہنم میں جاتا دیکھ کر غم میں تھے، آپ غم میں گھلے جا رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور دوسری طرف تکبر کرنے والے، ہٹ درمی کرنے والوں کو سابقہ اقوام کا تذکرہ کر کے برے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الشعراء کا سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے کفار کے انکار پر غم نہ کرنے کا حکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بارے میں نہایت رحم دل اور لوگوں کی ہدایت پر بڑے حریص تھے۔ آپ کا ایک نام ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نہایت حریص والا نبی اور مومنین کے ساتھ شفقت فرمانے والا نبی۔ جب وہ لوگوں کو دیکھتا کہ یہ کھلم کھلا اللہ کا انکار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑا گراں گزرتا، اس لیے کفار کے انکار کو دیکھتے تو آپ کو سخت تکلیف پہنچتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورت کے آغاز میں ہی طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ طاسین میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ آپ اے حبیب، آپ اپنی جان کو کیوں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مومن نہیں ہو رہے یا یہ ایمان نہیں لا رہے؟ اگر ہم ان کے سامنے آسمانوں سے بھی کوئی نشانی اتار دیں، ان کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں، دراصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس رحمان کی کوئی بھی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ سو ان کے پاس جلدی اس چیز کی خبر آ جائے گی جس قیامت کا اور جس آخرت کے انجام کا یہ انکار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سابقہ انبیاء کی مثالیں دے کر مزید وضاحت کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل اور دعوت دینے والے اور سرکشی اور تکبر کی بنیاد پر اس دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام واضح کرنے کے لیے سابقہ اقوام کے تذکرے کیے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے مل کر فرعون اور اس کے حواریوں کو دعوت اسلام دی، معجزات دکھائے، مگر انہوں نے حکومت اور طاقت کی وجہ سے اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیا۔ اس واقعے سے ایک طرف سرداران مکہ کو اس انجام سے آگاہ کیا جا رہا ہے، فرعون جیسا بادشاہ توحید کی دعوت کو ٹھکرائے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کی پاداش میں ہمارے عذاب کا شکار ہو گیا۔ تم بھی اگر آج دعوت اسلام کو ٹھکرا رہے ہو، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہو،
تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے فرعون کا کیا انجام ہوا تھا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، جس طرح بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دی، اسی طرح تمہیں بھی اہل مکہ کے ظلم و ستم سے نجات دی جائے گی، بس کچھ دیر کا صبر کر لو۔ اس کے بعد کافر اور مومن کی سوچ کا فرق کا پوائنٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ایک بڑی بات واضح کی ہے۔ فرمایا ایمان کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، یا توحید کا اقرار صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کو اپنا معبود مان لے اور بس۔ ایمان انسان کی سوچ کو بدلنے کی چیز ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے جو انسان کی پوری پروڈکٹ جو اس کے ذہن میں ہے، اس کو اسی چیز پر لے آئے جس پہ اللہ کا حکم ہے، اس پچ پر اپنے آپ کو لے کر آنا جو اسلام کے احکامات ہیں۔ صرف زبان سے اقرار تو نہیں ہے کہ ہاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ زندگیاں بدل دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اور یہی حق اور سچ بات ہے۔ ایمان کی طاقت بہت بڑی چیز ہے، یہ وہی ایمان کی طاقت ہے جس کو صحابہ نے پایا، اور پھر موت اور زندگی کا انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو باطل کے سامنے ڈٹ جاتی ہے۔ ہاں، بزدل وہ ہوتا ہے جس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان والا جو ہوتا ہے نا بڑا زبردست قسم کا بہادر ہوتا ہے۔ ایمان کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ بہادر ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے مقابلے میں جو باغی ہے اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے حق اور باطل کی جنگ لڑ جایا کرتا ہے۔ ساری دنیا بھی اس کے مخالف ہو، وہ بے خوف ہو کے ڈٹا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایسا ہی ایمان کا جذبہ سنایا جا رہا ہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ یہی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا معبودان باطلہ سے کھلا دشمنی کا اعلان ایمان کی طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ ایک تنہا اپنے گھر، قوم اور بادشاہ سے ٹکرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مومن جب خالق کائنات سے اپنا تعلق جوڑتا ہے نا، تو پھر اسے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اس چیز میں ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ زندگی میں ہم نے اتنے خوف پال لیے ہیں باوجود اس کے کہ ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں۔ کبھی ہمیں بھوک کا ڈر ہوتا ہے، کبھی ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کام نہ کیا، یہ دنیاوی تقاضے پورے نہ کیے تو سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، لوگ ہمیں پسند نہیں کریں گے، لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ خواتین اس لیے بھی پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں کہ ہمارے اچھے رشتے نہیں ہوں گے، وہ اس لیے بھی بے پردہ رہنا چاہتی ہیں کہ ان کی جو نوکری کا معیار ہے یا ان کی جو پیسہ کمانے کی آمدنی ہے ان کو لگتا ہے یہ کم ہو جائے گی، ہمارے بچوں کا سٹیٹس نہیں رہے گا۔ اس لیے بھی لوگ دین اسلام سے باغی ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ دین پر رہتے ہوئے دنیا نہیں کما سکیں گے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان والا تو ابراہیم کی مثال بتائی ہے کہ ابراہیم تو دیکھو، ایک مومن جب اللہ سے تعلق جوڑتا ہے تو کس قدر مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام، ان سب کی دعوت کا تذکرہ بھی فرمایا، بتایا انبیاء کی دعوت کو ماننے والوں کو کس طرح نجات ملتی ہے۔ انبیاء کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ ان کا مقام ہی الگ رکھتا ہے۔ اور انبیاء کو شروع سے جھٹلانے والے، انبیاء کا ظاہری بھی اور باطنی بھی انکار کرنے والے عذابوں سے بچ تو نہیں سکے۔ کبھی کوئی بچا ہوا دیکھا ہے؟ کوئی نظر آتا ہے پچھلی اقوام میں سے جن پہ اللہ نے عذاب بھیجا تھا وہ آج دندناتا پھرتا ہو، یا اس کی نسلوں میں سے کوئی نسل کا بندہ دیکھا ہو؟ کوئی ایک بھی نہیں بچتا۔ اسی طرح سے اس کا اگلا پوائنٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام دعوت دینے کا حکم۔ نبوت ملنے کے 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست احباب کو نہایت خفیہ طریقے سے دعوت دیتے رہے۔ یہ کام اس طرح رازداری سے انجام دیا کہ 3 سال تک کسی دوسرے شخص کو کانو کان خبر نہیں ہوئی کہ کون نئی دعوت دے رہا ہے۔ اہل مکہ تبدیلی محسوس کر رہے تھے
چہمگوئیاں بھی سن رہے تھے، مگر ان باتوں کا مصدر کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اور پھر یہ آیات نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے سب سے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کی دعوت کی تاکہ کھلے عام دعوت سے اٹھنے والے طوفان کے مقابلے میں تعاون حاصل کر سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی تو ابو لہب نہایت بدتمیزی سے پیش آیا، جس سے سارا ماحول بگڑ گیا، مجلس ختم ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خاندان کے لوگوں کو ان کو دعوت دینے کے لیے بلایا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے پہلی دعوت میں مخالفت کی تھی۔ کھانے کے بعد اپنا پیغام پیش کیا اور تعاون کی درخواست کی۔ اس پر قبیلے کے سردار ابو طالب نے کہا، بھتیجے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس دین کو ماننے کو میرا دل تسلیم نہیں کرتا، البتہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، میں ہر ممکن آپ کا تعاون کروں گا۔ اس ابو طالب کے جملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ مل گیا، لہٰذا اگلے دن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش مکہ کے ایک خاندان کے بندے کو آواز دی، سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے درمیان اتنے سالوں سے رہا ہوں، تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ سب نے کہا، ہمارے درمیان نہایت معزز شخص ہیں آپ کے باپ شریف تھے، آپ شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ شریف دادا کے پوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے آ رہا ہے، تم میری بات مان جاؤ گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یاد رکھو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میرا یہ پیغام ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں پھر ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت بدتمیزی سے پیش آیا۔ اس کے بعد مقابلہ اور حجت بازی کا دور شروع ہوا، جو بڑھتے بڑھتے ظلم و ستم اور قتل تک جا پہنچا۔ جب اہل مکہ کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت اختیار کی، جس کا تذکرہ آپ 16 پارے کی سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں۔ انہی کے ساتھ الحمدللہ یہ سورت مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم سورۃ النمل شروع کرتے ہیں۔ نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں چونٹیوں کا ذکر آیا ہے، اس لیے سورت کا نام النمل رکھا گیا ہے۔ یہ بھی مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سورۃ الشعراء، النمل اور اگلی سورۃ القصص اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الشعراء جو گزشتہ سورت تھی، حق بات کو جھٹلانے والوں کا تذکرہ تھا، اور اس سورت میں حق کو ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام کا تذکرہ ہے۔ سورہ شعراء حق بات جھٹلانے والوں کا تذکرہ تھا، اور سورہ نمل میں اللہ کے انعامات، اکرام، انعمت علیہم والے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سورت میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا، اور ان دونوں نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اور سلیمان داؤد علیہ السلام کا وارث بنا، اور اس نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور مجھے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے۔ بے شک یہ یقیناً واضح فضل ہے اللہ کا۔ اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جمع کیے گئے، جو جنوں میں سے بھی تھے، انسانوں میں سے بھی تھے، اور پرندوں میں سے بھی تھے، اور پھر سب کی الگ الگ تقسیم کی گئی۔ پہلا پوائنٹ آتا ہے جانوروں کی بولی سمجھنے اور ان پر حکومت کرنے کے واقعات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت اور انسانوں، جنوں اور جانوروں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ اس حوالے سے
اللہ تعالیٰ نے 2 واقعات بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چونٹی کا واقعہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا۔ فرمایا سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ محو سفر تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پر چونٹیوں کی بلیں تھیں۔ ایک چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھا تو باہر گھومنے والی چونٹیوں سے مخاطب ہو کر بولی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ تم کچلی گئی ہو۔ سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی ہمدردی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فوراً انہیں اپنے رب کی نعمت یاد آ گئی کہ اللہ نے انہیں جانوروں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ قرآن نے اس صورتحال سچویشن کو ایسے بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان اس بات پر ہنستا ہوا مسکرایا، وقال، اور پھر کہنے لگا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ انبیاء علیہ السلام کبھی بھی اونچا اونچا نہیں ہنسا کرتے، ہمیشہ تبسم فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے، ایک مسکراہٹ جو مسلسل آپ کے چہرہ اقدس پر سجی رہتی تھی۔ تو سلیمان کا بھی جو ہنسنا ہے وہ کوئی کہہ کے مار کے ہنسنا نہیں تھا، بلکہ شکر گزاری کا مسکرانا تھا کہ ایک معمولی سی چونٹی جو اکثر نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، اس کی بھی آواز اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے کان میں ڈالی ہے۔ اس چیز پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ قابلیت مجھے میرے رب نے عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کا اگلا جو قصہ آتا ہے وہ آتا ہے ہدہد اور قوم سبا۔ توحید الہی اتنی عام چیز ہے کہ جانوروں تک اسے سمجھنے اور مانتے ہیں۔ سیدنا سلیمان کے پاس تمام قسم کے جانور رہتے تھے اور وہ ان سے اپنے کام کرواتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غائب پایا اپنی مجلس میں تو سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ کچھ وقت کے بعد ہدہد حاضر ہوا۔ جب اس سے غائب ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، یمن میں قوم سبا کے متعلق آپ کے پاس خبر لایا ہوں۔ یہ قوم ایسی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی میں ذکر کرتی چلوں کہ ہدہد بہت چھوٹا سا پرندہ ہے، اگر ہاتھ میں بھی پکڑ لو نا تو عام طور پہ نظر نہ آئے۔ یہاں بھی سلیمان علیہ السلام کی علمی صلاحیت نظر آتی ہے، ان کی پاور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کی تھی وہ نظر آتی ہے کہ اتنے بڑے مجلس کے اندر ایک معمولی سے پرندے کا نہ ہونا بھی خبر رکھ رہا ہے۔ ان کے علم میں ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ رجسٹر میں نہیں ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ڈسپلن بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت میں بھی ڈسپلن بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے ماتحت تمام ہیں تو ان کی حاضری لگتی ہوگی، جس سے پتہ لگے کہ یہ حاضر ہے یہ نہیں حاضر۔ تو اس ٹائم پہ بھی یہ ہدہد جو ہے یہ حاضر نہیں تھا، اور ہدہد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس ہدہد نے اللہ کی توحید کو سمجھا ہے، اس کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ کی توحید کو نہ ماننے والا کتنا بڑا کافر ہوتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مومن اور کافر کی خوشبو کر لیتے ہیں۔ ہدہد نے جب وہ خبر دی ہے قوم سبا کی تو فرمایا، ہدہد کہنے لگی کہ اس قوم کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے اور ان پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا عظیم الشان تخت بھی ہے۔ مذہبی اعتبار سے اس قوم کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں،
شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے اتنے خوبصورت ان کو دکھانے شروع کر دیے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں، اللہ کے سجدے کو روک کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ سارا معاملہ آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو اس عورت کو یقیناً دعوت اسلام دی جائے گی۔ تو اگلا پوائنٹ آتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط اور ملکہ یمن کا جواب۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً انہیں خط لکھا جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جب ہدہد یہ خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے سرداروں، وزیروں، مشیروں کی مجلس منعقد کی اور ان کے سامنے ساری صورتحال واضح کی اور ان سے مشورہ مانگا۔ وزیروں نے جذباتی ہو کر کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، اگر انہوں نے حملہ کرنا ہے تو کریں نا وہ حملہ، لیکن آپ جو مناسب سمجھیں وہ فیصلہ کریں اور ہم سب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ملکہ بلقیس اس بات جو ملک سبا کے اندر جو ملکہ تھی اس کا نام تھا بلقیس۔ جب ملکہ بلقیس کا وفد سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا اور مال و زر کے ڈھیر لگا دیے تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے تو مجھے عام سا بادشاہ سمجھ رکھا ہے۔ دولت، مال عام بادشاہوں کو بڑی پسند ہوتی ہے، تو آپ سلیمان علیہ السلام نے ان کا مال رد کر دیا۔ فرمایا مجھے اللہ نے تم سے بہتر مال دیا ہے، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اسلام کا تعارف حضرت سلیمان نے ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے دعوت اسلام قبول کر لی اور اس کے ساتھ فرمایا اپنی ملکہ کو جا کر بتا دو کہ اگر اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی، ہر صورت ان سے اس حال میں کریں گے مقابلہ کہ ان کو ذلیل اور حقیر ہو کے نکالیں گے۔ اس کے بعد کا آتا ہے ملکہ یمن کا تخت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تحائف واپس کر دیے اس کے وفد کے پاس تو ملکہ سمجھ گئی کہ سلیمان کوئی لالچی بادشاہ نہیں ہے۔ مزید جب اس نے اپنے سفارتکاروں کی زبان سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حالات سنے تو اس پر بھی سلیمان علیہ السلام کا روب پڑ گیا۔ تب اس نے سوچا مناسب یہ ہے کہ وہ خود ان کی ملاقات کے لیے بیت المقدس جائے۔ چنانچہ وہ اپنے شاہی ساز و سامان کے ساتھ سبا سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے دربار سلیمان میں اطلاع بھیجی کہ میں آپ کی دعوت آپ کی زبان سے سننے اور بالمشافہ گفتگو کے لیے حاضر ہو رہی ہوں۔ جب ملکہ بیت المقدس کے قریب پہنچی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے سرپرائز دینے اور اپنی حیرت انگیز طاقت کا مظاہرہ اسے دکھانے کے لیے اس کا عظیم الشان تخت لانے کا حکم دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کہ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچے؟ تو جنوں میں سے ایک طاقتور شرارتی کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس لے آتا ہوں، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہوں گے، اس سے پہلے میں آپ کے پاس اس کا تخت لے آتا ہوں۔ اتنے میں ایک امانت دار جس کے پاس کتاب کا علم تھا آدمی کہنے لگا کہ میں اس ملک سبا کا تخت آپ کے پاس لے کر آتا ہوں اتنی تیزی کے ساتھ کہ آپ اپنی آنکھ نہیں جھپک پائیں گے، اس سے پہلے میں لے کر آتا ہوں۔ اور اس نے یہ بھی کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے شکر کیا وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، ناشکری بندہ جو ہے وہ بڑا بے پرواہ سا ہوتا ہے، بڑا ہی ہر معاملے میں تھینکلیس ہوتا ہے، لوگوں کا بھی نہ تھینکلیس ہوتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ جب ملکہ سبا کا تخت پہنچا جسے وہ دیکھا اس نے تو اس کی حیرت کیا رہی جب وہ ملکہ سبا بادشاہ کے دربار میں آئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہ تمہارے تخت جیسا ہے؟ تو اس نے کہا یہ وہی ہے، یا گویا یہ وہی ہے، اس کو لگا اس جیسا ہے یا یہ وہی ہے
یہاں اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور علم کے شواہد دیکھے تو مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے کہ یمن کی زراعت کے مقابلے میں فلسطین کی صنعت اور حرفت کا شہکار جو تھا وہ اپنا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یمن کی زراعت انتہائی اعلیٰ تھی، اس وقت کے دور کے بہت اونچے مراتب پہ انہوں نے اپنی زراعت رکھی ہوئی تھی۔ ڈیم سسٹم، نہری سسٹم بڑا زبردست قسم کا انہوں نے بنایا ہوا تھا، جس سے وہ بڑے خوشحال تھے۔ جب ملکہ سبا نے یمن کی زراعت کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کا ملک دیکھا، صنعت کاری میں بہت ترقی یافتہ، خصوصاً شیشہ سازی کی صنعت بڑے عروج پر تھی حضرت سلیمان کے دور میں۔ جب ملکہ آئی ہے محل کے اندر تو اس کو یہ گمان ہوا کہ نیچے زمین پر پانی ہے۔ اس نے اپنی شلوار کے پانچے اوپر اٹھا لیے کہ کہیں میرا جو جبہ ہے اور میرا جو کپڑے ہیں وہ زمین پہ لگ کے گیلے نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پانی تو ہے ہی نہیں، پانی تو اس کو چھوا ہی نہیں۔ دراصل وہ پانی نہیں، نفیس ترین شیشہ لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، کہ اتنی عظیم الشان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کی ذات میں ذرا کبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، بڑا پن نہیں ہے، بلکہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے چلے جاتے تھے۔ یہ واقعات جو بیان ہوئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں جنت اور انعامات نہیں دیتا، بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت، حکومت، طاقت سے سرفراز کرتا ہے اور کافروں کے مقابلے میں عزت عطا فرماتا ہے۔ بڑا ہی قابل اور بڑا ہی فضل والا ہے وہ شخص جس کو اللہ دنیا میں اقتدار، مال یا کسی بھی قسم کا کوئی عروج عطا فرمائے اور وہ اس کو محض اللہ کا کرم جانتے ہوئے شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لے۔ بڑا نصیب والا وہ شخص ہے۔ ہمارے پاس بھی کوئی بھی نعمت اگر اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے تو نعمتوں کو اللہ کا شکر ادا کریں، ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ محض اللہ ہی کا تو فضل ہے کہ ہم اس قابل ہوئے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ سب کچھ لے جاتا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ان تمام واقعات سے اور ان کی شخصیت سے ہمیں شکر گزاری، اللہ کا فضل ہر لمحے اس کی تسبیح کرنا، اس کا نام لینا، اس کے آگے جھکنا، یہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔